تو ہر چیز کو نا ایسا پروپیگنڈا کر کے بنا کے پیش کر دیا. تو بھائی اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا تو مسلمان, جو میں نے بھی مثال دی ہے, 400 سال تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی شعبے میں نام ہی نہیں ملتا تھا, تو یہ تو اسلام کی عروج کا دور تھا نا. اسلام کے زوال کے دور میں سائنسی ترقی سے محروم ہوئے. جب عروج کا دور تھا تو ہماری ہی پوری دنیا میں بدماشی تھی, پوری دنیا کے بدماش ہم ہی تھے. تو ایسے تمیز سے تھوڑی بات کرتے تھے آج کل جیسے ہم کشکول لے کے پوری دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, اور یہ زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ جو خلافت عثمانیہ 1922-23 میں جس کا خاتمہ ہوا ہے, رشیا نے, برطانیہ نے مل کے ترکی پہ حملہ کیا تھا, جو بحری جہازوں سے, وہ خلافت نے ناکام بنا دیا تھا وہ حملہ. اتنا وہ تو جرمنی کا اتحادی بن کے برباد ہوئے ہیں ہم لوگ. پہلی جنگ عظیم میں نا ہمارا تو پنگا کسی سے تھا ہی نہیں. بلا وجہ ہٹلر بنا, اور خلافت عثمانیہ نے خامخواہ میں اس جنگ میں کود کے کس کا ساتھ دے دیا, ہٹلر کا. تو ہٹلر جب ڈوبا تو ہماری خلافت بھی گئی. امریکہ اس وقت بھی تماشا دیکھ رہا تھا, دوسری جنگ عظیم میں بھی اس نے کہا میرا پھڈا ہی نہیں ہے تو آج وہ سپر پاور بنا ہوا ہے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں اگر خلافت عثمانیہ اس وقت اس پھڈے میں نہ کودتی نا تو آج ہم امریکہ سے بڑی پاور ہوتے. ہمارے پاس تو 40-42 ملک تھے, سارا سعودی عرب اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس اتنے ذخائر ہوتے نا, تو ہم تو بہت آگے نکل جاتے. لیکن وہ ہٹلر خود بھی مرا, کیونکہ ہٹلر پنے پر آیا ہوا تھا نا. وہ ہٹلر جو تھا کیا بنا ہوا تھا, عقل تو تھی نہیں اس میں, فتح کرتا چلا جا رہا تھا. تو ہم نے بھی بولا کہ چلو یار, ہمیں ہمارے ویسے ہی لڑنے مرنے کا جذبہ ہے, ہم لوگ بہت سارے اسباب تھے خلافت کے ختم ہونے کے, ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا. تو خیر, تو اگر مذہب میرے بھائی ترقی میں رکاوٹ ہوتا, تو جب ہمارا مذہبی دور تھا تو اس وقت ہم بہت زیادہ ترقی نہ کرتے. لیکن ہمارا ایک ہدف ہے جو قرآن بتائے گا ہمیں. قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے, خوب سمجھ لو. قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے. قرآن کا موضوع وہ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتانا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ تم اچھا کرو, اور اچھے کو اللہ نے کیا کیا, انگریز سے نہ پوچھو. کچھ چیزیں بہت بری ہیں لیکن گورا اس کو کیا کہے گا, اچھا کہے گا. وہ اس لیے کہ اس سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہیں. ہومو سیکشولیٹی کو وہ اچھا کہتا ہے, جائز کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, اتنا گندا عمل ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے اٹھا کے پٹخ کے الٹا دے کے ہلاک کیا ہے. اور لوط علیہ السلام قوم سے بار بار کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تم اس کو چھوڑ دیتے ہو, عورت کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. تبھی تو میں نکاح پہ چیختا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جس کو نہیں بنایا, کچھ لوگ ایک انتہا پہ ہیں جو LGBT کو فروغ دے رہے ہیں, اور کچھ دوسری انتہا پہ ہیں کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے کہہ رہے ہیں اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے آپ نے. 40 سال میں جب جا کے شادی کرنی ہے تو اوائڈ ہی ہو گیا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بالغ جب آپ ہو گئے تو اللہ نے اس کے لیے جذبات رکھ دیا آپ کے دل میں. اور جذبات اس لیے رکھے جیسے پیاس کے وقت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شادی کی عمر کیا ہے, میں کہتا ہوں کھانے کا ٹائم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جب پیاس لگے پانی کا ٹائم ہے, بھوک لگے تو کھانے کا ٹائم ہے. کسی ضرورت سے تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے, جیسے مجھے بھوک لگ رہی تھی لیکن میں نے کہا بیان کرنا ہے تو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہم نے. اب یہ تھوڑی کہ بھوک ابھی مجھے لگ رہی ہے کھاؤں میں 1 ہفتے کے بعد جا کے, تو بیوقوفی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ یہاں بھی میں ڈاکٹروں سے بحث کرتا ہوں کہ آپ لڑکوں سے لڑکیوں سے کہتے ہیں کم عمری کی شادی میں نقصان ہے, ایکچولی بچی کی عمر کم ہے. بھائی جب قدرت نے بالغ کیوں کیا اس کو, بالغ کیوں کیا اس کو, اس میں ڈیزائرز کیوں رکھ دی مرد کی؟ یہ ڈیزائرز اس کی علامت ہے کہ جب یہ پیدا ہو یہی وقت اس کی شادی کا سب سے بہترین ٹائم ہے. فطرت سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں یار ہم, اور فطرت سے کبھی بھی نہیں لڑا جاتا. جو چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے فطرت کے جذبات کو آپ جو ہے وہ اس کو مس کرنا شروع کر دیں آپ. تو اللہ نے ہم مرد کے لیے عورت کو, عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا, اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے دور رہیں, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اس لیے شادی سے دور رہنے کا قطعاً 2 ٹکے کا بھی ثواب نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے ہم جب شادی کرتے ہیں تو کسی گھر میں آواز تو نہیں آ رہی نا, یہ خواتین کو بہت غصہ آتا ہے سمجھنے سے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے جو اٹریکشن, کھانا کس کے لیے کھاتا ہے آدمی, صحت کے لیے. تو 4-6 آدمی ہوں گے پورے پاکستان میں. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ زیادہ تر تو بھائی اس لیے اسی سلسلے میں کھا رہے ہوتے ہیں, آٹومیٹیکلی اس سے صحت بھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے.
ہم پانی پیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ ہم نے واٹر لیول چیک کیا ہوتا ہے ابھی پانی کی اتنی کمی ہو گئی تو یہ لیول اتنا. ابے بھائی پیاس لگ رہی ہے, مصیبت میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک لذت کا احساس ہوتا ہے یار پیوں گا تو کیا ملے گا, سکون. تو اسی طرح بھائی اللہ نے مرد کی عورت کی طرف, عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن رکھی ہے, اور یہ رکھی اس لیے تاکہ کمبختو یہ کام کرو تم. سوری میں ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, تاکہ یہ کام تم کرو, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل ہوتی ہے اس سے. جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ روٹی کھانا چھوڑ دو تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا, جو آٹے کی ملیں وہ بھی بند ہو جائیں گی, اور جو تندور پہ جس کا رزق بندھا ہوا ہے وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ اگر اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو گے کہ مجھے ثواب ملے گا, تو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, وہ برائی پہ مجبور ہوں گی. تو اب گورے کی نظر میں یہ اچھا کام نہیں ہے, اسلام کی نظر میں یہ کیا ہے, نکاح کرنا اچھا کام. تبھی اللہ نے کہا کہ مسجدوں میں کرو نکاح, اس سے پہلے خطبہ. آپ اندازہ لگاؤ اسلام میں نکاح اتنی زبردست چیز ہے کہ خطبہ عید کی نماز میں ہوتا ہے, استسقاء کی نماز جو بارش کے لیے ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے, اور جمعے کی نماز میں ہوتا ہے, اور حج میں ہوتا ہے. یہ چاروں اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں. اور پانچویں چیز اللہ نے نکاح رکھ دی, یعنی حج میں جو کام ہونا تھا, جو جمعے میں ہونا تھا, وہ کام کہاں ہو رہا ہے, نکاح میں ہو رہا ہے. تو اسلام بہت زیادہ اس کی ترغیب دے رہا ہے کیونکہ دین فطرت ہے. تو گورے کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے. ان کیا کہتے ہیں, گرل فرینڈ رکھو یا بیوی بناؤ کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ اللہ کی نظر میں بولو نہیں. یہ ہے ولا متخذاتی اخدان, قرآن نے کہہ دیا گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو گدھے گھوڑوں والا رشتہ ہے. تو بیوی کا اسلام میں رشتہ ہوتا ہے بھائی, گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہوتا, اس کا باپ ہی نہیں مانتے. اسلام میں نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی آپ اس کے باپ ہوگے, زنا سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے نہ کاغذ میں اپنا نام لکھنے کی اجازت, نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی, وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا. مانتا ہی نہیں اسلام اس کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گوروں کے ہاں کوئی بات نہیں بھائی, اگر میڈیکل وہ ڈی این اے سے پتہ چل گیا کہ وسیم صاحب ہیں تو وسیم کے کھاتے میں ڈال دو, غفار صاحب ہیں تو. ابھی بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی نا, ایک خاتون نے کہا کہ میرے بچے کا یہ کمبخت باپ ہے, اس کو پکڑو. اس نے بولا میں نہیں ہوں. یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, میں نے خود دیکھی ہے. 1 سال گزر گیا یا چند مہینے گزرے ہوں گے, میں کہا نہیں یہی ہے. اب میں اسٹائل میرا ہے, بی بی سی والوں کا اسٹائل یہ نہیں تھا. ان کی تو خالی رپورٹ تھی, یہ اسٹائل کس کا ہے, یہی ہوا ہوگا نا. اس نے جا کے کہا ہوگا یہی ہے, یہی, اس کو پکڑو. وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں. تو پھر بھائی جب کیس ہوا کہ تو ڈی این اے کراؤ, ڈی این اے سے پتا چلا یہ بھی نہیں ہے, کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی مستجاب الدعوات تھے. یہ چٹکلا میں سناتا ہوں, ذرا بات کمپلیٹ کر لوں نا, چٹکلوں میں پھر پورا بیان نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین بھی خود ہی کر دیا. سمجھ رہے ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. زنا برا ہے, نکاح اچھا ہے, اور کثرت نکاح اور اچھا ہے. یہ بھی ہے, ہماری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی, لیکن نبی نے فرمایا حبب الی النساء, اللہ نے نکاح کو میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے. تو کثرت نکاح, صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس, یہ مجھے چٹکلا رہ نہ جائے, بڑا خاندانی ہے یہ ابا پہ جو ہے نا, کہ ابا کوئی اور نہیں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو, لاسٹ میں سناؤں گا بالکل. تو کیونکہ ابھی سنا دیا نا پروگرام نہ بڑھ جائے کہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء, نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے افضل ہیں ان کی بیویوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ بھی اسلام نے بتایا. اگر آپ کلچر سے پوچھیں گے تو بھائی کرو بھی نہیں, پڑھائی کو فوکس کرو, شادی وادی بعد میں, اور کرنی بھی ہے ایک. تو اسلام نے کہا جب پیدا ہی عورت کو مرد کے لیے کیا ہے, جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں دے دنادن, ٹھیک ہے نا, زیادہ کر لے. وہ ہمارے نبی کے پاس تو وسائل تھے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, ابراہیم علیہ السلام کی 2 کا تو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے, اور روایات میں ملتا ہے 3 کی تھی. یعقوب علیہ السلام کے تو دوسرے بیٹوں نے اٹھا کے پہلی والی بیوی کے بچوں کو کہاں ڈال دیا تھا, کنویں میں نا. تو انبیاء سے تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. یہ تو اب جا کے ہم نے خود سے عقل, یہود و نصارہ میں تو اور بھی زیادہ ملتا ہے ہمیں. تو اسلام نے 4 کا باؤنڈ کر دیا. اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ پھر مالدار لوگ تو 10 کر لیں گے, تو غریبوں کے حصے میں ظاہر اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے ایک بیلنس کرنے کے لیے نا, کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وہ
ایک آدمی 100 رکھ لے تو پھر مارکیٹ سے عورتیں ہی شارٹ ہو جائیں, یہ نہ ہو. تو کثرت نکاح یہ اچھا عمل ہے, ہاں بشرطے کے حقوق بھی ہوں, برابری بھی ہو, تو یہ عیاشی میں داخل نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو یہ عیاشی پسند ہے اللہ کو, بشرطے کے حقوق ادا کرے انسان. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حقوق ادا کرے ان کے. تو اسی طرح شراب پینا برا عمل ہے, شراب سے بچنا اچھا عمل ہے. برا کہتے ہیں نہیں, کوئی برا نہیں ہے, لمٹ میں ہونی چاہیے, لمٹ میں. اللہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی اس طرح حرام ہے جیسے پوری بوتل حرام ہے. ہومو سیکشولیٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, بہت گندا, بہت پلید, بہت برا عمل ہے. تو ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی کس کی ہے, اللہ نے کہا غلطی ان کی ہو یا نہیں ہو. جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو لا تقل لہما افن, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں. سارا خرچہ بیوی کا آپ نے اٹھانا ہے, یہ نہیں ہے کہ کچھ خرچہ وہ اٹھائے گی کچھ آپ اٹھائیں گے. اسلام میں ٹوٹل اولاد کا اور بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے کندھوں پر ہے. اور عورت کے ذمہ ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. سمجھتے ہیں اس گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا. اب جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. نہ, اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پہ کیا ہیں؟ سربراہ ہیں ان کے. حاکمیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے نا, تو سربراہ کے بغیر کوئی اسٹیٹ تھوڑی چلتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے, تو اس میں سربراہ کس کو بنا دیا؟ اللہ میاں نے. اب اس پہ دلائل کیا ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں, ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ بہت سارے اسلام کے احکام ہیں. آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. تو یہ سارے احکام بھائی یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ کو آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کو نہیں ملیں گے. تو اس لیے یہ بھی ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. تو اس کے لیے قرآن سیکھا کریں, سکھایا کریں. میرے بھی تفسیر کے لیکچر ہیں, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تقریباً 450 سے اوپر تفسیر کے لیکچر ہیں. وہ صرف ٹو دا پوائنٹ قرآن کو حل کیا اس میں میرے یہ بیان نہیں ہوتے چٹکلے وٹکلے, کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف قرآن کی آیتوں کو. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پہ, آپ ان کو تفسیریں جس کے جو بھی آپ کو زیادہ اچھی لگے آپ سنیں, لیکن قرآن سیکھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو تھوڑا سیدھا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی جتنی عیاشی کر لی نا, آگے زندگی اتنی بھیانک. مولانا طارق مل صاحب سے ایک بات ہم سنتے تھے, جا کے دیکھ کے آئے ہیں کہ گورے کی جوانی کو مت دیکھو, اس کے بڑھاپے کو دیکھو. بہت خطرناک بڑھاپا ہے ان لوگوں کا, سمجھ رہے ہو. تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, شاعر کا شعر ہے. تو ابھی آپ کی زندگی جو ہے نا, اگر آپ نے لڑکیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, ان میں ٹینشنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. گرل فرینڈ اگر وفا کر رہی ہے نا تم سے, پرلے درجے کی بے وقوف ہے کہ پیسے وہاں سے زیادہ مل رہے ہیں, دوسرا ہینڈسم اس کی زندگی میں آ گیا, پھر بھی تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے, وہ بھاگے گی. جب وہ تمہارے ساتھ دوستی لگا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ شریعت کو نہیں مانتی. جب نہیں مانتی تو صرف تم کیوں, تم سے اچھا آئے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ ایک آدمی نے کہا نا اپنی گرل فرینڈ سے, غریب ہو گیا تھا بیچارہ, کہہ رہا ہے میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے لیکن تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اس کی طرح میرے پاس BMW تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. پتہ ہے پاکستان میں خودکشیاں کم ہیں باہر کی نسبت, لیکن جتنی ہے نا 99.9% ناکام محبتوں میں ہے. وہ پہلے لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, نظر کی حفاظت نہیں کرتے, آنکھ مٹکے ہوتے ہیں, پھر جذبات, یہ جو 13 سے لے کے 20 سال کی عمر ہے, بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے اپنے جذبات کو بے لگام کر دیا تو عشق معاشقوں میں مبتلا ہوگے اور ذلت اور خواری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کچھ بھی اس لیے نظر کی حفاظت کرو تاکہ آپ کے غلط چیز دیکھو ہی نہیں نا, تاکہ جذبات وہاں پیدا ہی نہ ہو. تو ابھی آپ نے اپنی جوانی کو جتنا محفوظ کر لیا, برائیوں سے بچا لیا, آگے زندگی مزے کی. اور ابھی برباد کر لیا تو آگے بربادی ہی میں نے کوئی عیش کرنے والا لڑکا خوش نہیں دیکھا ہے, سارے ڈپریشن کے ڈبے ہوتے ہیں پورے, ٹھیک ہے نا, ایسے ڈبے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو بچاؤ, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطیفہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. وہ ایک صاحب جو تھے نا, وہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا مانگتے قبول ہوتی. اب وہ دعا مانگتے, یا اللہ اس نے مجھے ستایا تو اسے اٹھا لے, 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اٹھ جاتا. جو دعا مانگ رہے ہیں, جس کے لیے دولت مانگ رہے ہیں, 24 گھنٹے میں دعا قبول ہوتی. تو ایک بچے نے ان کو بہت ستایا, تو انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ
اس بچے کے باپ کو اٹھا لے. اب بچے نے گھر آ کے ابا کو بتایا, ابا میری نیت یہ نہیں تھی, لیکن بس 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو گیا. آج بزرگ نے آپ کے خلاف بد دعا کر دی ہے, میری نیت نہیں تھی, مجھے تو غلطی سے ہو گیا. اب ابا بیٹھے ہوئے ہیں یار کہ یار بیٹا اب تو مروں گا میں. گھڑی کو دیکھ رہے ہیں مسلسل 24 گھنٹے, 10 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, 2 سیکنڈ. ابا دل کو پکڑ کے 1 سیکنڈ نہیں مرے. ابا خوش ہوئے, یار اللہ تیرا فضل ہے. ایک تو ایسی بد دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی. تھوڑی دیر میں اعلان ہوا, حضرات پڑوس میں غفار صاحب کا انتقال ہوا. پڑوس میں کیا ہو گئی؟ جب سوسائٹی میں یہ کلچر ہوگا نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا, تو پھر یہی ہوگا. بد دعا کس کو کلیئر کرو گے؟ مرے گا. وہ بی بی سی والے رپورٹ پیش کر رہا تھا, اس نے کہا یہ ہے, پتا چلا یہ بھی نہیں ہے کوئی, وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں, کوئی اور ہی نکلا. وہ یہ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اثرات. وہ ایک بچے نے پوچھا نا, اپنی ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا, بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تم نے پڑھا ہوگا جان کیسے نکلتی ہے. بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. اماں حیران کہ یہ کیا ہو گیا کہ جان کیا پڑھا ہے اسکول میں بھائی؟ ارے کیا یہ تم نے کہاں سیکھا؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں جب آپ گھر میں نہیں ہوتی نا, آنٹی آتی ہیں, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان کہاں سے نکلتی ہے؟ کھڑکی سے نکلتی. تو ہماری سوسائٹی اسی طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اینڈ یہی ہوگا بھائی پھر. تو پاکیزہ معاشرہ لے کر آؤ, 2 3 شادیاں کرو. حالانکہ بیوی ہوتی ہے, چاہے دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو. تھوڑا سا پٹو گے, ڈپریشن میں جاؤ گے وقتی طور پر, اس کے بعد اطمینان تو ہوگا نا یار, حلال ہے بھائی, جائز ہے. ایک عورت کو بھی ٹھکانہ ملے گا, اس سے تمہیں پاکیزہ اولاد ملے گی. تو یہ اس کو فوکس کرو سوسائٹی میں. جو آج کل ہو رہا ہے نا, چیٹنگ, دوستیاں, کوئی دوست بن رہی ہے اس کو بولو بھائی سیدھا سیدھا تمہارے گھر پیغام لے کر آؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز بلاک. اس میں سکون, وقتی ٹینشن ہے, جیسے مجھے جاگنگ میں وقتی ٹینشن ہوئی, گر گیا, اس کے بعد 1 ہفتہ سکون سے گزارا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی وقتی ٹینشن ہوتی ہے, زندگی بھر سکون سے گزرتی ہے انسان. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.